السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ایم ہوپنگ کہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے اینڈ یو آر پریکٹسنگ دی پرابلمس. ہم لوگ اس وقت پرمیٹیشن اور کمبینیشن کے ٹاپک کو کور کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم پرمیٹیشنس کو پڑھ چکے ہیں، ان کی مختلف ٹیکنیکس ہم پڑھ چکے ہیں. آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے ڈسٹنگوش کیا تھا پرمیٹیشنز اور کمبینیشنز کیا ہوتے ہیں. پرمیٹیشنز جو ہیں وہ ارینجمنٹس ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں دی آرڈر آف دا تھنگز از ویری امپورٹنٹ. کمبینیشنز جو ہم پڑھیں گے اس میں آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے پرابلم کا کانٹیکس کیا ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ویدر وی وانٹ ٹو ڈو اے پرمیٹیشن اور اے کمبینیشن. اور ہم نے پرمیٹیشن کے مختلف فارمولے دیکھے تھے، مختلف سینیریوز دیکھے تھے، اور اس میں نے آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ فارمولیز تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور ان کو اپلائی بھی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بلائنڈلی کبھی فارمولے کو اپلائی نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ دی سچویشن، ریڈ دا پرابلم، انڈرسٹینڈ دا سچویشن، انڈرسٹینڈ دا کانٹیکس، اور پھر اس میں کہیں کوئی فارمولا اگر استعمال ہوتا تو اس کو کر لیں. اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ کہ آپ ہلکا سے اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو ایک چھوٹا سا ویژول سا ڈائیگرام بنا لیں کہ بھئی اتنے سلاٹس ہیں، اس میں مجھے یہ چیزیں ڈالنی ہیں اینڈ یہ چیزیں میرے پاس آپشنز اویلیبل ہیں، ہاؤ ڈو آئی گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بلائنڈلی فارمولاز نہ استعمال کریں، ورنہ آپ غلط آنسر نکالیں گے. پہلے سمجھیں، پھر جو فارمولا استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کیجیے. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم نے جو پرمیٹیشنز کی مختلف چیزیں اب تک دیکھی ہیں، ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس n آبجیکٹس ہیں، آل ڈسٹنکٹ آبجیکٹس ہیں، اور ان کو ہم پرمیوٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم ارینج کر رہے ہیں n سلاٹس میں، تو اس کی ہمارے پاس n فیکٹوریل پرمیٹیشنز بن رہی تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ٹوٹل آبجیکٹس n ہیں لیکن سلاٹس ہمارے پاس r ہیں، n سے کم ہے، تو اس کی کتنی ارینجمنٹس بنیں گی؟ اس کی ارینجمنٹ بنیں گی NPR. NPR is n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی n minus r ہول فیکٹوریل. یہ NPR پرمیٹیشنز بن رہی تھی. اچھا، اگر ہمارے پاس آبجیکٹس تو n ہی ہیں، ہم نے ان کو ارینج کرنا ہے n سلاٹس میں، لیکن اس میں سے کچھ آبجیکٹس ایک جیسے ہیں، یعنی کہ P of them are exactly the same, Q of them are exactly the same and R of them are exactly the same. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ obviously جو ان کی permutations ہیں آپس کی آبجیکٹس کی they don't count. تو اس میں اگر آپ کے فار ایگزامپل 3 لیٹرز ہیں A, Z اور Z، تو چاہے پہلے اس Z کو رکھیں یا اس Z کو رکھیں، ان دونوں کو پرمیوٹ کریں، اس کا جو فائنل ارینجمنٹ بنے گی وہ وہی بنے گی. تو آپ کو اس سے فیکٹر کرنا پڑے گا، اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. تو اس کا ہم نے فارمولا دیکھا تھا، دیٹ از n فیکٹوریل permutations for all n objects divided by p factorial times q factorial times r factorial. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس n objects ہیں اگین، اس میں سے ہم نے کرنا یہ کہ r of them تو ہم نے ایک یونٹ تصور کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ان n آبجیکٹس میں سے پہلے ان r یونٹس کو نکال دیا، ہمارے پاس بچ گئے n minus r آبجیکٹس. پھر ان r یونٹس کو ہم نے آپس میں جوڑ کے ایک یونٹ بنا دیا، اور اس کو دوبارہ ہم نے ان n minus r آبجیکٹس کے ساتھ جوڑ دیا. تو ہمارے پاس اب کتنے یونٹس ہیں؟ n minus r پلس یہ جو ایکسٹرا یونٹ ہم نے لگایا ان r کو اکٹھا کر کے. اب یہ تو ان کا ہو گیا، لیکن وہ جو r یونٹس ہم نے الگ کیے تھے ان کی آپس میں بھی ارینجمنٹس پرمیٹیشنز چل رہی ہیں، دیٹ از r فیکٹوریل. سو ٹوٹل ارینجمنٹس کیا ہوں گی؟ r فیکٹوریل ٹائمز n minus r پلس 1 ہول فیکٹوریل. یہ بھی ایک فارمولا دیکھا تھا. اور ہم نے فائنلی ایک اور فارمولا دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس n آبجیکٹس ہیں اور ان کو ہم نے ارینج کرنا ہے ان اے سرکل، ان اے سرکل میں آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جو روٹیشنز ہیں سرکل کی دے ڈونٹ نیسرلی مین کہ ڈفرنٹ ارینجمنٹس ہیں. یعنی کہ اگر 6 لوگ اس طرح بیٹھے ہیں اور ہم کو صرف سب کو ایک ایک سیٹ ادھر کر دیں تو وہ بھی وہی ارینجمنٹ وہی ہوگی. ایک آدمی کے جو رائٹ پہ بیٹھا تھا وہی اس کے رائٹ پہ بیٹھا ہوگا، جو لیفٹ پہ بیٹھا تھا وہی اس کے لیفٹ پہ بیٹھا ہوگا. تو روٹیشنز ڈونٹ چینج اینی تھنگ، کیونکہ سرکل میں کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا. تو ہم نے اس میں کیا تھا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہم نے کہا اچھا اس سیٹ پہ ہم ایک بندے کو فکس کر رہے ہیں. اب کتنی ارینجمنٹ بن رہی ہیں؟ باقی n minus 1. تو ایک سرکل میں لوگوں کو ارینج کرنے کے n minus 1 فیکٹوریل پرمیٹیشنز بنتی تھی. یہ سارے ہم نے پرمیٹیشنز میں سیکھے تھے. اب ہم شروع کریں گے ایک نیا ٹاپک، پرمیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے بٹ دیٹ از کمبینیشن. تو آئیے اس کو پھر
ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, اور یہ ایک بڑا فیملیئر ایگزامپل ہے, اسی سے ہم نے پرمیوٹیشنز کی ابتدا کی تھی جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا پرمیوٹیشنز کو. تو ہمارے پاس 4 کارڈز ہیں A, B, C and D, and we want to arrange them to form 3 letter words. 3 letter word بنانے ہیں. ہمارے پاس پرمیوٹیشن کا فارمولا پتا ہے, پرمیوٹیشن کا کیا ہے, NPR, so it will be 4P3 which is 4 factorial which is 24. So there are 24 different arrangements of 3 letter words from these 4 letters. اچھا, اب سپوز کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لیٹرز کا جو آرڈر ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار اس. آل وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اس کہ آپ کتنے 3 لیٹر ورڈز اس میں سے چوز کر سکتے ہیں, کتنے کمبینیشنز چوز کر سکتے ہیں. تو دی آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ. تو وہ آپ کیسے کریں گے, ہم دیکھتے ہیں. ایک ایگزامپل میں ہم نے یہ کر لیا کہ آپ دیکھیں نیچے ہم نے اے بی سی کا لے لیا, جو 4 ہمارے پاس لیٹرز تھے ان میں سے ہم نے 3 لینے ایک وقت میں. تو سپوز ہم نے اے بی سی لیا, اس کی اگر ہم پرمیوٹیشنز کر رہے تھے تو وہ دیکھنے کیا آئے گی, اے بی سی, اے سی بی, بی سی اے, بی اے سی, سی اے بی اینڈ سی بی اے. 6 پرمیوٹیشنز آ رہی تھیں. لیکن اب ہمارا جو نیا سینیریو ہے کہ ہم اس میں آرڈر کو انوالو نہیں کر رہے, آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ. تو یہ 6 کی 6 پرمیوٹیشنز ارینجمنٹس بیسکلی ایک ہی کمبینیشن ریپرزینٹ کر رہی ہیں. کون سا کمبینیشن ہے, 3 لیٹرز کا, اے بی اور سی. ان کو آپ چاہے کسی طرح بھی ارینج کریں, ان کا ارینجمنٹ 3 ہی لیٹرز رہیں گے, اے بی اور سی, اس سے بدلے گا نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 6 کی 6 جو ارینجمنٹس تھی دے ایکچولی آر ایکویلنٹ ٹو 1 کمبینیشن. اچھا, اسی طرح جو باقی 6 ارینجمنٹس اسی طرح اے بی ڈی کی ہوں گی, 6 ارینجمنٹس اے سی ڈی کی ہوں گی, اور 6 ارینجمنٹس بی سی ڈی کی ہوں گی. تو وہ مل کے 24 بن گئی تھی. لیکن اس چونکہ اب ہم صرف کمبینیشن میں انٹرسٹڈ ہیں, آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے, تو ہمارے پاس ایک کمبینیشن تھا اے بی سی کا, دوسرا بن گیا اے بی ڈی, تیسرا بن گیا اے سی ڈی, اور چوتھا بن گیا بی سی ڈی. دیز آر دی اونلی 4 combinations we have, and each of these combinations has 3 factorial arrangements. تو اب آپ دیکھیں اس میں ہوا کیا, ہمارے پرمیوٹیشنز تھی 24. ہر پرمیوٹیشن میں ہر کمبینیشن کی 3 factorial arrangements یعنی کہ 6 arrangements تھی. تو چونکہ ہم کمبینیشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم نے کیا کیا, ہم کو 3 factorial جو arrangements ہیں ان کو فیکٹر آؤٹ کرنا ہے. تو آپ ابھی بھی نمبر آف پرمیوٹیشنز لیں گے جو پیسے پہلے سے لیتے رہے, لیکن اب جو ہر 3 لیٹر کی پرمیوٹیشنز تھی which is 3 factorial, اس سے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے بیکاز وی ڈونٹ وانٹ دیٹ اینی مور. اس سے جب ہم نے ڈیوائڈ کیا 4p3 کو, تو ہمارا بن گیا 4 factorial ڈیوائڈ بائی 4 minus 3 factorial, اور اس کو پھر ہم نے 3 factorial سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارا آنسر آیا 4. دس از دی نمبر آف کمبینیشنز. آپ نے دیکھا, ابھی ہم دیکھا 4 combinations آئیں گے, اور اس فارمولے کی تحت which is 4p3 ڈیوائڈ بائی 3 factorial ہماری اتنے ہی کمبینیشنز بن رہے ہیں. اور اس کی لاجک یہی ہے کہ جو ہمارا پہلے پرمیوٹیشنز تھی, ہر پرمیوٹیشن کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اس کے جو ہر ایک کمبینیشنز کی جتنی پرمیوٹیشن بن رہی تھی ان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ میٹر اینی مور. تو یہ ہمیں ایک فارمولا دیتا ہے, اس کو ہم فارمولا کہتے ہیں کمبینیشن کا. I want to combine R objects taken from N objects. R objects taken from N objects. I am only interested in combination. اس کی جو نوٹیشن ہے وہ آپ کبھی دیکھیں گے NCR لکھا ہوا ہے, یعنی کہ from N objects I am combining R of them. اس کے لیے کبھی کبھی آپ ایک میٹرکس ٹائپ کا بھی نوٹیشن دیکھیں گے, ایک اوپر n ہوگا, نیچے R اور اس کی گرد بریکٹس. یہ آپ نے میٹریسیز میں اس قسم کی نوٹیشن دیکھی تھی. اس کا میٹریسیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ نوٹیشن لکس لائک دیٹ. تو صرف سمپل آپ این آر لکھ دیں گے اور 2 بریکٹ ڈال دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمبینیشن ہی کی بات کر رہا ہوں. ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں جو این سی آر ہے اس میں این جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, پھر سی اور پھر آر نیچے. مختلف نوٹیشنز ہیں, آپ ڈپینڈنگ آن کون سی بک آپ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں مختلف نوٹیشنز ملیں گی. اچھا, اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا فارمولا ہے این پی آر, جو ہم پہلے دیکھ چکے, ڈیوائڈیڈ بائی آر فیکٹوریل. جیسے پچھلے ایگزامپل میں ہم نے 3 فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کیا تھا, اسی طرح ہم اس میں این پی آر پہلے پرمیوٹیشنز لیں گے, ان کو ہم آر فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کر لیں گے. تو جب ہم ڈیوائڈ کریں گے تو جو این پی آر کا فارمولا تھا وہ تھا این فیکٹوریل اوور این مائنس آر فیکٹوریل. اب اس میں ہم نیچے آر فیکٹوریل کا ایک اور فیکٹر ایڈ کر دیں گے, تو یہ ہمارا کمبینیشن کا فارمولا بن گیا. این سی آر از اکول ٹو این فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی آر فیکٹوریل ٹائمس این مائنس آر ہول فیکٹوریل. اس فارمولے کو ہم استعمال کر کے کمبینیشنز کی پرابلمس سالو کریں گے. تو پہلی ایگزامپل اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپل ہے. اس میں ہے کہ دیر از اے مینیجر آف اے فٹ بال ٹیم اینڈ ہی ہیز اے اسکواڈ آف 16 پلیئرز. 16 کھلاڑی ہیں اس کے پاس.
and he needs to choose a team of 11 players. That's all he needs to do. 11 players میں چوز کرنے. تو بتایا کریں کہ کتنی پاسبل ٹیمز اس کے پاس ہوں گی, اور اس میں کوئی بھی نہیں, کوئی بھی پلیئر فارورڈ پلے کر سکتا ہے, کوئی آرڈر میٹر نہیں کر رہا, کوئی بھی پلیئر گولی بن سکتا ہے. آل ہی وانٹس, اس کے پاس 16 لڑکے ہیں, اس میں سے اس نے ایک ٹیم بنانی ہے 11 لڑکوں کی. تو کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دس از اے کمبینیشن پرابلم. اٹ از آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ, کس لڑکے کو کہاں کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. ہی جسٹ وانٹس 11 پیپل. So that is 16C11. اس کا فارمولا کیا ہے؟ 16 فیکٹوریل divided by 11 فیکٹوریل times 16 minus 11 which is 5 فیکٹوریل. وہ بنتا ہے 4368. تو اتنی ٹیمز یہ بنا سکتا ہے. 16 میں سے 11 کی 4368 ٹیم بنا سکتا ہے یہ کمبینیشن. ایک اور کانٹیکس دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی ایک فٹ بال ٹیم کا سینیریو ہے. اس میں ہمارے پاس ایک فٹ بال ٹیم کو بتایا کہ اٹ ہیز 3 players who play in the defense position, 3 players who play in the midfield position and 5 players who play in the forward position. اب 3 players are chosen to collect a gold medal for the team. Find in how many ways this can be done. Number 1 way, if the captain who is a midfielder must be included together with 1 defense and 1 forward player. And part 2 is if exactly 1 forward player must be included together with any 2 other. یعنی کہ انہوں نے 3 لوگ چوز کرنے ان لوگوں میں سے اور گولڈ میڈل لینے کے لیے. یہ نہیں, اس میں یہ نہیں آرڈر انہوں نے نہیں دیا ہوا, یہ نہیں کہ ایک بندہ پہلے کھڑا ہوگا, دوسرا بعد میں, تیسرا اس کے بعد. تو only 3 players. لیکن کہاں سے چوز کرنے, اس کے لیے انہوں نے ہم کو 2 سینیریوز دیکھے. اب اس میں what you do again as I said before کہ آپ جیسے permutations میں جب سالو کر رہے ہیں تو you have to write things down, کیونکہ ایک بڑی ساری انفارمیشن دے دی ہے. You write things down and figure out what is it that they want to ask you. تو اس کے لیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا انفارمیشن ہمارے پاس ہے اور اس میں سے ہم کیا کیا لکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس 3 players ہیں who are in the defense position. تو ہم لکھ لیں گے D for defense. ڈیفینس میں 3 لوگ ہیں ہمارے پاس. 3 players who play in the midfield position. تو مڈ فیلڈ میں ہمارے پاس 3 لوگ ہیں. پھر ہمارے پاس 5 players who play in the forward position. تو فارورڈ پوزیشن پہ ہمارے پاس 5 لوگ ہیں. یہ تو ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا جو انفارمیشن تھی. اب انہوں نے پوچھا ہم سے یہ ہے کہ ہم کو 3 لوگ 11 لوگ ہو گئے, ان میں سے 3 ہم کو سلیکٹ کرنے. کیسے کریں گے؟ پہلے آپشن یہ کہ اف دا کیپٹن ہو از اے مڈ فیلڈر, یعنی کہ کیپٹن ان تینوں میں ضرور ہونا چاہیے, اینڈ ہی ہیپنس ٹو بی اے مڈ فیلڈر, ہی مسٹ بی انکلوڈیڈ ٹوگیدر ود 1 ڈیفense اینڈ 1 فارورڈ پلیئر. تو کیپٹن جو ہے وہ مڈ فیلڈر میں سے ہے, ہی ہیز ٹو بی دیر, دیر از نو ادر آپشن. تو کیپٹن کو تو لکھ لیا, ہمیں 3 لوگ سلیکٹ کرنے نا, یہ تو آٹومیٹکلی سلیکٹ ہوا ہے. اب ہمیں ایک ڈیفenس میں سے لینا ہے اور ایک فارورڈ پوزیشن میں سے لینا ہے. کوئی آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے, تو بیسکلی اٹس اے کمبینیشن پرابلم. سو ڈیفenس میں سے ہم لیں گے 3, اس میں نیچے لکھتا ہوں, ڈیفenس میں سے ہم لیں گے 3C1. ایک پلیئر آؤٹ آف 3 پلیئرز ہم نے چوز کرنا ہے, اور اسی طرح فارورڈ میں سے ہم نے ایک پلیئر چوز کرنا ہے, ایک ڈیفenس میں سے کرنا ہے, ایک فارورڈ میں سے کرنا ہے, اور ایک کیپٹن ہو گیا جو مڈ فیلڈ میں. تو 3 لوگ ہو گئے. تو فارورڈ میں سے ہوگا 5 میں سے چوز کرنا ہے ایک, 5C1. اب اینی آف دیز پیپل چوزن فرام دا ڈیفense could go with any of the people chosen from the forward position. تو ان کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے. آپ کو یاد ہے ملٹیپلیکیشن پروسیس ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا, ملٹیپلیکیشن پرنسپل, کہ اگر ایک آبجیکٹ آپ ایک پروسیس پہلے کر رہے ہیں اور دوسرا بعد میں کر رہے ہیں, تو دا نمبر آف ویز آف دا فرسٹ پروسیس times the number of the ways of the second process gives you the number of total ways. So 3C1 کیا آ رہا ہے, فارمولا لگائیں, that is 3 factorial divided by 1 factorial times 3 minus 2 factorial is 3 minus 1 factorial is 2 factorial times 5C1 کا فارمولا لگائیں, 5 factorial divided by 1 factorial times 5 minus 1 is 4 factorial. اس میں کیا ہوگا, 3 factorial over 2 factorial is equal to 3. یاد ہے کیونکہ 3 is 3 times 2 times 1,
and 2 is 2 times 1. So 2 times 1 will cancel, 2 times 1 in the numerator, we'll be left with 3. Similarly, this is equal to 5. So 3 times 5 is 15. So there are 15 ways in which I can select 3 people from these 11 people such that the captain is always included. उसको तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी हमें इन 3 में से एक लेना है और इन 5 में से एक लेना है, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया. There are 15 ways in which this can happen. अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं. दूसरा सिनेरियो जो उन्होंने हमें दिया है वो उन्होंने कहा है if exactly one forward player must be included together with any two other players, but forward has to be exactly one. तो अब इसमें आप देखेंगे कितने फॉरवर्ड्स हैं. अब सिनेरियो बदल गया है, अब हमें एक फॉरवर्ड एक फॉरवर्ड लेना है. तो फॉरवर्ड तो हमने ले लिया, सपोज हमने फिक्स कर लिया, लेकिन इन 5 में से एक फॉरवर्ड आएगा, वो फिक्स कर लिया. तो हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट अ फॉरवर्ड आउट ऑफ 5? 5C1. फॉरवर्ड एक ले लिया और बाकी उन्होंने कहा है 1 फॉरवर्ड एंड एनी अदर 2 प्लेयर्स. बाकी हमारे पास कितने प्लेयर्स बच गए फॉरवर्ड के निकाल के? बाकी हमारे पास बच गए 6 प्लेयर्स. उन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि इतने मिड फील्ड में से होने चाहिए, इतने डिफेंस में से होने चाहिए. उन्होंने कहा बाकी में से कोई से भी आपने 2 करने. तो दैट कितने लोग हैं? 6C2. तो बाकी 6 में से हमने 2 चूज करने, फॉरवर्ड में से हमने 1 चूज करना है. 5C1 क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल टाइम्स 6C2 है 6 फैक्टोरियल divided by 2 factorial. 6 minus 2 is 4 factorial. ये तो आपका 5 factorial over 4 factorial becomes 5 times 6 factorial. इसमें थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन में आप आसानी से पैदा इस तरह कर सकते हैं कि आपको पता है 6 factorial को जो बड़ा नंबर है 4 factorial से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 times 5 times 4 factorial ऊपर आ जाएगा और 4 factorial नीचे आ जाएगा. तो 4 फैक्टोरियल उस 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर जाएगा, ऊपर आपके बच जाएगा 6 times 5 और नीचे आपके आ गया 2 फैक्टोरियल विच इज 2. तो दैट इज इक्वल टू 5 times 6 times 5 is 30. 30 divided by 2 is 15 which is equal to 75. तो इस सिनेरियो में आपने देख लिया कि हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल किया दोनों में, लेकिन हमने प्रॉब्लम को पहले समझा, उसकी हमने एक फिगर सी बना ली कि ये हमें अवेलेबल है, ये बंदा इसमें होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बाकी हम कौन से लेंगे, उसके बाद हम फिर फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आप फार्मूलाज को इसमें जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन उस वक्त जब आप प्रॉब्लम्स को समझ चुके हो पूरी तरह से. एग्जाम्पल अब एक और देख लेते हैं. द आइडिया इसमें यही है कि हम फार्मूलाज हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी फॉर्मूलाज हैं उनके सिनेरियोज बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. तो हर सिनेरियो को देख के उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, उनको समझ के फिर आप फॉर्मूला उन कंडीशंस में अप्लाई करेंगे. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज देखें और उनको समझें और उनमें इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करें, तभी आपको समझ आएगा कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है. तो इस एग्जाम्पल में आपके पास है टीम ऑफ 5 पीपल विच मस्ट कंटेन 3 men and 2 women. Has to be chosen from 8 men and 7 women. So how many different teams can be selected? ठीक है. अब इसमें आपके पास 8 आदमी हैं और 7 औरतें हैं. आदमियों में से आपने 3 चूज करने हैं और औरतों में से 7 चूज करने हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगा सिनेरियो? आप देख लें, आपके पास 8 आदमी हैं, उसमें से आपने चूज करने 3 और आपके पास 7 खवातीन हैं, उनमें से आपने चूज करने हैं 2. टोटल आपकी टीम होनी चाहिए 5 की. कोई भी आप अब these are the number of ways of selecting 3 men out of 8. These are the number of ways of selecting 2 women out of 7. Now any of these combinations, आपने कोई भी 3 आदमी यहाँ पे सेलेक्ट किए, they can go with any of the combinations, any of the 2 women here. तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 8C3 times 7C2. So that is 8 factorial divided by 3 factorial times 5 factorial
times 7 factorial divided by 2 factorial times 5 factorial. تو اگین آپ ان کو کچھ آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور کچھ آپ اس کو کیلکولیٹر سے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. تو جب آپ یہ کریں گے تو بیسکلی آپ کے پاس there are 1176 teams that you can form out of 8 men choosing 3 at a time and 7 women choosing 2 at a time. 1176 اس سینیریو میں. اسی جیسا ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اگین سینیریو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک کارڈز کا گیم کھیل رہے ہیں ہم. 5 cards are dealt without replacement. ایک پھر دوسرا یعنی کہ ریپلیس نہیں کیا ہم نے اس کو, گیا تو گیا. How many ways are there to get a hand with exactly 3 hearts? اب اگر اس میں تھوڑا سا آپ کو ہر آدمی نے کو تاش کے پتوں سے فیملیئرٹی ہوتی ہے تو آئی ایم ہوپنگ کہ آپ کو تھوڑی سی فیملیئرٹی ہے. ایک جو ڈیک ہوتا ہے کارڈز کا اسٹینڈرڈ ڈیک, اس میں ٹوٹل 52 کارڈز ہوتے ہیں. 13 کلبس کے ہوتے ہیں, 13 ڈائمنڈس کے, 13 ہارٹس کے اور 13 اسپیڈس کے. تو اس میں یہ اتنی بیسک نالج ضرور ہونی چاہیے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 5 کارڈز کا ایک ہارٹ دیا, اس میں سے یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ دا نمبر آف ہینڈز وچ ول کنٹین ایگزیکٹلی 3 ہارٹس. تو اب 3 ہارٹس ہیں آپ کو لینے, تو آپ کے پاس ہارٹس کتنے, اگین اس کو انفارمیشن کو لکھ لیں. There are 13 hearts out of which you have to select 3. اچھا کیونکہ 5 کا ہاتھ ہے تو باقی 2 کارڈز بھی سلیکٹ کرنے. وہ کتنے کارڈز ہیں ادرس, ہارٹس کے 13 ہیں تو باقی کتنے 39, کیونکہ 39 plus 13 is 52. آپ کو سلیکٹ کرنے 3 اس میں سے اور باقی آپ کو 2 سلیکٹ کرنے اس میں سے. ٹھیک ہے, تو 13 choose 3. These are the number of hands which will have 3 hearts, exactly 3 hearts. Or 39 choose 2. These are the number of 2 hands which will have exactly 2 other cards. And any of the hearts card, any of the combination of the 3 hearts can go with any of the combination of any other 2 cards. تو اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے. So that is 13 factorial divided by 3 factorial times 11 factorial. Sorry, 13 minus 3 is 10. 10 factorial times 39 factorial divided by 2 factorial. 39 minus 2 is 37 factorial. یہ کوئی بڑا سا نمبر آئے گا, اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا نمبر آتا ہے. That will be 211,926. اتنے زیادہ پاسبل آپ کے پاس ہینڈز ہیں جس میں ایگزیکٹلی 3 ہارٹس ہوں گے اور باقی 2 کوئی سے اور کارڈز ہوں گے. یو ہیو دیٹ مینی ہینڈز, 211,926. ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں. اس میں اب ہم تھوڑا سا یہ کرنا شروع کریں گے کہ تھوڑا ڈسٹنگوش کرنا شروع کریں گے کہ آپ کو اس چیز کی پریکٹس ہو جائے کہ آپ کو ایک سوال دے دیا جائے اور آپ دیکھیں کہ اچھا اس میں پرمیوٹیشن لگ رہی ہے یا کمبینیشن, یا ایک جگہ پرمیوٹیشن لگے گی ایک جگہ کمبینیشن. کیونکہ اصل میں تو ان ریئل لائف آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی پرمیوٹیشنز نکالیں, اس کا کمبینیشن نکالیں. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے دیکھنا اچھا یہاں پر پرمیوٹیشن لگے گی, یہاں پر کمبینیشن لگے گا. تو کچھ ایسے سینیریوز ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پرمیوٹیشن کمبینیشنز کی اپلیکیشنز کیا ہیں. تو پہلا تو ہم نے جو سینیریو ایک ایگزامپل اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں ایک کلب ہے, اس میں 25 ممبرز ہیں اینڈ یو ہیو ٹو چوز 4 ممبرز آف دا کلب ٹو سرو آن این ایگزیکٹو کمیٹی. 4 ممبرس آپ نے چوز کرنے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کمیٹی میں آپ کا یہ آرڈر ہونا چاہیے. بس 4 لوگ پہلے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں ان 25 لوگوں میں سے. تو یہ اٹ از اے combination problem. Why? Because the order of the people is not important. Order doesn't matter. So اس کا ہوگا 25C4, which is 25 factorial over 4 factorial times 21 factorial, which turns out to be 12,650. تو آپ 12,650 different combinations لے سکتے ہیں 4 لوگوں کے اس ایک کمیٹی فارم کرنے کے لیے. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا سینیریو تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. How many ways are there to arrange
these people so that ایک میں پریزیڈنٹ چوز کروں گا, ایک وائس پریزیڈنٹ, ایک سیکرٹری اور ایک ٹریجرر آف دا کلب. ایک پرمیٹیشن پرابلم ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں آرڈر امپورٹنٹ ہے. جو ٹریجرر ہے وہ سیکرٹری کا کام نہیں کر سکتا, جو سیکرٹری ہے وہ پریزیڈنٹ کا کام نہیں کر سکتا, اینڈ سو آن. تو اس سینیریو میں آرڈر امپورٹنٹ ہے, تو ہم اس میں پرمیٹیشن کا فارمولا لگائیں گے 25p4 and that turns out to be a big number 303,600. تو اتنی ہم کلبس فارم کر سکتے ہیں جس میں یہ 4 رولز ہوں گے. کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم سمجھیں گے اگین کہ کیسے پرمیٹیشنز اور کیسے کمبینیشن استعمال ہوتی ہیں. تو اس ایگزامپل میں ہے فائنڈ دا نمبر آف ویز آف ارینجنگ 6 women and 3 men to stand in a row so that all 3 men are standing together. تو اگین اس کا آپ تھوڑا سا اگر ایک ڈائیگرام بنا لیں تو وہ آپ کو اس میں مدد ہو جائے گی. تو ہم اس کو ڈائیگرام بنا کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. سمپل سے ڈائیگرامز ہوتے ہیں اس میں. تو سپوز آپ کی 6 عورتیں ہیں, 6 women ہیں, تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں W1, W2, W3, W4, W5 and W6. These are the 6 women and there are 3 men, M1, M2 and M3. ان 9 لوگوں کو ہم نے ایک لائن میں کھڑا کرنا ہے in a way so that all 3 men are standing together. تو اگر آپ ریکال کریں تو یہ ہمارا وہ سینیریو بن جاتا ہے جب ہم نے ان تینوں کو باندھ دیا آپس میں. یہ ہمارا ایک یونٹ بن گیا. 6 لیڈیز ہیں ہمارے پاس, 1 2 3 4 5 6 and the 7th unit I'm going to call it U7 ہمارا 3 men کا, 3 آدمیوں کا 7 یونٹ بن گیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ٹوٹل پرمیٹیشن کتنی کرنی ہے, ہم نے 7 یونٹس کی پرمیٹیشن کرنی ہے. 6 لیڈیز اینڈ 1 مین, سو سوری 1 یونٹ آف دیز 3 مین ٹوگیدر. سو وہ آپ کی آ گئی 7 فیکٹوریل. یہ ہمیں پتا ہے کہ 7 یونٹس کو ہم پرمیوٹ کریں گے 7 فیکٹوریل آئے گا. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, یہ 3 آدمی جو ہیں they can also within this unit they can also permute, یعنی کہ M3 ادھر آ جائے گا, M1 ادھر آ سکتا ہے, M2 ادھر آ سکتا ہے, M1 ادھر, M3 ادھر. تو ان کی بھی ڈفرنٹ پرمیوٹیشنز ہیں. ان کی کتنی پرمیوٹیشنز ہیں آپس میں, ان کی آپس میں پرمیوٹیشنز ہیں 3 فیکٹوریل. تو ہمارا فائنل آنسر کیا آئے گا, ہمارا 3 فیکٹوریل ان کی پرمیوٹیشنز ہیں اینڈ 7 فیکٹوریل آف دا 7 یونٹس. تو 7 فیکٹوریل times 3 factorial is the number of arrangements where all 3 men are standing together. تو اس میں آپ دیکھ لیں گے یہ آ رہا ہے 30,240. تو اتنی اس میں پاسبل ارینجمنٹس ہیں 30,240. اب اگر ہم اسی سینیریو کو لیتے ہیں, یہی 6 there are 6 women and 3 men and now the scenario is slightly different. Scenario is this: find the number of ways of arranging 6 women and 3 men in a row so that no 2 men are standing next to each other. No 2 men are standing next to each other. تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس میں ایک تو کچھ لوگ اگر جلد بازی میں فیصلہ کریں وہ کہیں وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے پہلے کیا نکالا ہے, ہم نے نکالا ہے the number of ways where 3 men are always together. اب ہمیں نکالنا ہے کہ none of the 2 men are together. تو ہم ٹوٹل نمبر نکالیں گے 9 لوگوں کا اور اس میں سے اس کو سبٹریکٹ کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ غلط جواب ہوگا, کیونکہ اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا when all 3 are together. ہمیں اب نکالنا ہے کہ none of them are together, no 2 are together. تو ابھی جو ہم نے وہ سینیریو ہے جس میں M1 M2 2 لوگ ٹوگیدر ہیں اور پھر بیچ میں there are some women and then there is the third man. یہ سینیریو جو ہے یہ نہ اس میں کور ہوتا ہے نہ اس میں کور ہوتا ہے. تو بیسکلی اگر یہ بھی کور ہو جاتا تو پھر ہم ٹوٹل میں سے اس کو اور 3 مین ٹوگیدر کو نکالتے تو اس کو نکال سکتے تھے, لیکن ابھی یہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو پہلے سمجھیں. اگین اس کا ایک ڈائیگرام اگر آپ بنا لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. تو فرسٹ وی گونا پٹ ویمن, دیر آر 6 women. And women 6 اس کو میں ادھر لکھ رہا ہوں. There are 6 women. سینیریو یہ ہے کہ no 2 men can be standing next to each other. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کہیں بھی 2 آدمی ہوں گے ان کے بیچ میں کم از کم there should be at least 1 woman.
ایٹ لیسٹ ون وومن. تو اس کے لیے ہم پہلے دیکھ لیں گے واٹ آر دا پاسبل پلیسز ویئر مین کین فٹ ان. ادھر آ سکتا ہے ایک آدمی, کیونکہ اس میں ادھر آ سکتا ہے بیچ میں, دیر از اے وومن. A man can come here, a man can go in here, a man can go in here, he can go in here or here. ان میں سے اگر ہم تین آدمیوں کو اس طرح کھڑے کریں ان پوزیشنز میں, تو کوئی دو آدمی ساتھ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ بیچ میں دیر مسٹ بی اے وومن, ایٹ لیسٹ ون وومن. تو اس میں کیا ہے, ہمارے پاس کتنی پاسبل پوزیشنز ہیں ٹو ارینج دیز تھری مین. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 possible positions. 7 possible positions. And 3 men. تو 3 آدمیوں کو ہم نے 7 سلاٹس میں کرنا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7 سلاٹس کو ہم نے اسائن کرنا ہے 3 آدمیوں کے بیچ میں. تو جب پہلے آدمی کو ہم کھڑا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں, اس کو کتنی جگہ پہ کھڑا کر سکتے ہیں. دیر آر 7 پاسبلٹیز. ایک آدمی کو ہم نے کھڑا کر دیا. اب جب ہم نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا تو ہمارے پاس کتنی پوزیشنز رہ گی, ایک پلیس تو فکس ہوگی, وچ ایور پلیس وی پٹ ہم ان. اب ہمارے پاس رہ گئی 6 پوزیشنز. تو سیکنڈ بندے کو ہم 6 پوزیشنز میں کھڑا کر سکتے ہیں پاسبل. جب ہم نے 2 آدمی فکس کر دیے, اب ہمارے پاس پوزیشنز رہ گئی 5 اور ایک آدمی رہ گیا. اس آدمی کو ہم ان کسی بھی 5 پوزیشنز میں کھڑا کر سکتے ہیں. اینڈ بائی the multiplication principle, the possibilities are 7 times 6 times 5. These are the possibilities of arranging 3 men in these 7 positions. Is that the answer? No, that is not the answer. یہ تو ابھی ہم نے men کی نکالنی ہے possible arrangements in these 7 positions. These 6 women can also permute within these. یہ تو اگر ہم ان کی positions fix کر دیں, یہ 6 slots in women کے ہیں, تو within these slots these women can permute. This woman can go here, this woman can come here. So how many permutations are there? There are 6 factorial permutations of that. تو آپ نے دیکھا اس میں ہم نے ایک ڈائیگرام بنا لیا, تو اس سے ہمیں کلیئر پکچر نظر آ گئی. بیسکلی آپ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز ہیلپ فل ہو, وٹ ایور از ہیلپ فل, یو کین پلگ دیٹ ان, اینڈ فائنلی وی کین کیلکولیٹ آنسر دس کوشچن. تو یہ کتنی پاسبلٹیز بنتی ہیں, ہم نے لگایا تھا 6 فیکٹوریل وومن کی ہے, اینڈ 7 times 6 times 5, 151,200 ڈفرنٹ ارینجمنٹس ہماری بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگین اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے ڈائریکٹ اندھا دھند فارمولا نہیں لگایا. اندھا دھند فارمولا لگائیں گے تو ہمیشہ نقصان ہوگا. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ پرمیٹیشنز کمبینیشنز میں. ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں. A group of 12 people consisting of 6 married couples is arranged at random in a line for a photograph. How many ways are there so that each wife is standing next to her husband? So ایک فوٹوگراف کھینچ رہی ہے, اس میں 6 میرڈ کپلز ہیں, they form 12 people. تو اس میں فوٹوگراف اس طرح کھینچ رہی ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ایچ ادر. تو ہمارے 6 یونٹس بن رہے ہیں ایچ کپل کے. تو میں اس کو اگین, اس کا اگر آپ ڈائیگرام بنا لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. ڈائیگرام بناتے ہیں. سپوز پہلا کپل ہمارا یہ M1W1, مین 1 اینڈ وومن 1. پھر ہمارا ایک کپل ہے مین 2 وومن 2, مین 3 وومن 3, مین 4 وومن 4, مین 5 وومن 5, and then man 6 woman 6. یہ ہمارے 6 یونٹس بن گئے. کپل 1, کپل 2, کپل 3, کپل 4, this is couple 5, and this is couple 6. ہم کو فوٹوگراف میں ان 6 کپلس کو کھڑا کرنا ہے اس طرح سے کہ کپل ہمیشہ مین اینڈ وائف دے اسٹے ٹوگیدر. تو ہمارے 6 یونٹس ہو گئے, ہم نے ہسبینڈ اور وائف کو اسٹک کر کے ایک یونٹ بنا دیا. تو ہم کو بیسیکلی 6 فیکٹوریل ان 6 یونٹس کو پرمیوٹ کرنا ہے, 6 کپلس کو پرمیوٹ کرنا ہے. یہ کپل ادھر آ سکتا ہے, یہ کپل ادھر جا سکتا ہے, یہ کپل ادھر آ سکتا ہے, اینڈ سو آن. تو دیٹ از پاسبل 6 فیکٹوریل. بٹ آپ دیکھیں ود ان, اب 6 فیکٹوریل ہے, ہر جو ہمارا یونٹ تھا اٹ کنٹینس 2 پیپل ان دیئر.
نا ود ان ایچ یونٹ یہ دو آپس میں پرمیوٹ کر سکتے ہیں. ادھر مین ادھر کھڑا ہے, وومن ادھر کھڑی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے سوئچ پلیسز, شی کمز ہیئر اینڈ ہی گوز دیئر. دیٹ از اے پاسبلٹی. So there are 2 factorial permutations here. There are also 2 factorial permutations here. 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial and 2 factorial. So اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 2 factorial permutation سے, and how many times? 1 2 3 4 5 6. تو جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے, that is the same thing. I'm multiplying 2 factorial 6 times, which is 2 factorial raised to the power 6. تو اس کا آنسر یہ آ رہا ہے. ہم نے لوگوں کو اس طرح کھڑا کیا, 6 کپلس کا ہم نے پرمیوٹیشن لیا, پھر ود ان ایچ یونٹ, ود ان ایچ کپل دا مین اینڈ دا وومن کین سوئچ پلیسز. ہر کپل میں, ہر یونٹ میں ان کی یہ پرمیوٹیشنز آ گئی. تو جب ہم نے یہ کیا تو ہمارا آنسر آ گیا 46,080. دیر آر 46,080 ویز جس میں ہم ان 6 کپلس کو ایک فوٹوگراف میں کھڑا کر سکتے ہیں, such that the man and the woman, the husband and the wife always stand together next to each other. اتنے زیادہ 46,080 possible ways ہیں اس کے. اگین کچھ اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ ایگزامپل ذرا ڈیٹیل میں ہم کریں گے, یہ کافی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. اس میں ہمیں 4 letters are to be selected from the letters in the word rigidity. 4 letters ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں. ٹوٹل آپ دیکھ لیں rigidity میں کتنے نمبرز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 numbers ہیں rigidity میں. How many different combinations and how many different permutations are there? اب اس قسم کے ایگزامپل میں اگر سمپلی یہ 8 کے 8 لیٹرز ڈفرنٹ ہوتے تب تو بڑا سمپل تھا آنسر, 8C4. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ کمبینیشن ہم نے 4 کے کمبینیشن نکالنے ہیں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ 8C4 اس میں اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ جو دیر آر 3 eyes is the same letter, it's being repeated. تو وہ جو combinations ہم ایکسٹرا لے لیں گے they won't work here with 8C4. تو اس قسم کے سینیریو میں آپ کو کیس بائی کیس اگر آپ جائیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی, آپ اس کو آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. تو لیٹس ڈو دس پرابلم کیس بائی کیس. اس کا پہلا کیس کیا ہے, اوپر ورڈ میں نے لکھا ہے ریجیڈیٹی. پہلا کیس یہ ہے کہ دیر آر نو آئیز. ہم نے اس میں 4 لیٹرز کا ورڈ فارم کرنا ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم ان تمام ورڈز کا کمبینیشن لے لیں جن میں آئے آتا ہی نہیں, تو ہم نے آئیز کو تینوں کو اٹھا کے باہر رکھ دیا. تینوں آئیز کو جب ہم نے اٹھا کے باہر رکھا تو ہمارے پاس کتنے لیٹرز بچ گئے, ہمارے پاس 5 لیٹرز بچ گئے, R G D T and Y. اس میں سے ہم نے 4 کے کتنے کمبینیشن بنانے ہیں وہ ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں. That is 5C4 which is equal to 5. 5 factorial over 4 factorial times 1 factorial is 5. Permutations کتنی آئیں گی, اگین 5 لیٹرز ڈسٹنکٹ ہیں, R G D T and Y. 5P4, اس میں سے 4 ہم نے کتنے نکال سکتے ہیں, 5P4. اس کا اسٹریٹ فارورڈ فارمولا 5C4 اور 5P4 کا رکھا لگ گیا, تو permutations آ گئی 120. That is case 1 where there is no eyes. ہم نے سارے آئیز کو اٹھا کے باہر رکھ دیا تھا. اچھا کیس 2 ہے, اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ there always has to be one eye. ایک اور exactly one eye ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے 4 لیٹرز نکالنے تھے, ان میں سے ایک تو ہم نے آئے اٹھا کے اس میں رکھ دیا, باقی ہمارے پاس رہ گئے 3 more letters to fill in from the remaining 5. تو ان 5 میں سے ہم نے 3 چوز کرنے. ایک سلاٹ میں تو I will always be there. So on the other 3 slots, I have to choose 3 out of the remaining 5 letters. R, G, D, T, Y میں سے. So that is 5C3. 5C3 is 10. There are 10 such combinations جن میں ایک آئے کو ہم اس لیے کاؤنٹ نہیں کریں کیونکہ ہم نے اس میں کہہ دیا آئے تو فکسڈ ہے ہی. تو باقی ہم کتنے کمبینیشنز میں ڈال سکتے ہیں, آئے کو فکس کر کے باقی آپ 10 کمبینیشنز لے سکتے ہیں فرام R, G, D, T and Y میں سے. اب دیکھیں آپ نے 4 کے کمبینیشن لیے, چاروں ڈفرنٹ ہوں گے, ایک تو آئے ہوگا اور باقی 3 ادر ڈفرنٹ ہوں گے, بٹ دے آر آل ڈفرنٹ. تو ان کی پرمیوٹیشنز کتنی ہوں گی تو وہ آپ کاؤنٹ کر لیں. دیر آر 4 فیکٹوریل پرمیوٹیشنز. آؤٹ آف دا 4 دیٹ آپ نے چوز کیے ہیں اس میں 4 فیکٹوریل پرمیوٹیشنز ہوں گی, بٹ دیٹ از فار ایچ کمبینیشن. اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک کمبینیشن لے لیا آئی, آر, جی اور ڈی کا, اس کی کتنی پرمیوٹیشنز ہوں گی, 4 فیکٹوریل. ایک کمبینیشن آپ نے لے لیا آئی, آر, ڈی اور وائی کا, کتنی پرمیوٹیشن ہوگی, 4 فیکٹوریل.
So there are 10 combinations. Each combination has 4 factorial permutations. So the total number of permutation is 10 times 4 factorial, which is 240. 240 permutations इस केस की होंगी. एक आय आ गया. नेक्स्ट केस इसमें हम देखेंगे जिसमें हम कहते हैं हमें वो तमाम सिनेरियोज देखने हैं जहां पे एग्जैक्टली 2 आए हों. तो हमने अब 2 स्लॉट्स फिक्स कर दिए. 2 आयज विल ऑलवेज बी देयर. नाउ वी हैव टू वरी अबाउट द अदर 2 स्लॉट्स. 2 eyes will always be there. So out of the remaining 5 letters R, G, T and R, G, D, T and Y, we need to select 2. So that is 5C2. 5C2 is again equal to 10. 5 factorial over 2 factorial times 3 factorial is equal to 10. So हमारे again combinations हमारे आगे 10. अब each combination में permutations कितनी होंगी? अब इसमें जरा डिफरेंट ये है क्योंकि इसमें 2 eyes हैं. 4 लेटर्स हैं, 2 आइज हैं और बाकी 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं. तो अगर आपको याद होगा हमने परम्यूटेशंस का एक फॉर्मूला देखा था कि अगर n लेटर्स हैं उनमें से r जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो उसकी परम्यूटेशंस कितनी होंगी? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. क्योंकि उन दोनों की आपस की जो परम्यूटेशंस हैं वो उससे हम फैक्टर आउट कर रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ देम आर द सेम. तो इसीलिए इसमें हमारी जो परम्यूटेशंस आएंगी हर कॉम्बिनेशन की वो होगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे क्योंकि देयर आर 2 आइज इन इट. वो बन रहे हैं 10 टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 120. 10 कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन की इतनी परम्यूटेशंस आ रही हैं, मल्टीप्लाई कर दें 10 से, दैट इज 120. इस केस में आपके पास 120 परम्यूटेशंस होंगी और 10 कॉम्बिनेशंस होंगे. एक और फाइनल केस देख लेते हैं. देयर आर एग्जैक्टली 3 आइज, यानी कि अब तीनों आइज जो है हमारे उन 4 लेटर्स में होंगे. तो 3 स्लॉट्स तो हमने फिक्स कर दिए. अब बाकी 5 लेटर्स में से हमको एक स्लॉट में डालना है. तो दैट इज 5C1. 5C1 इज इक्वल टू 5. सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन दिस केस इज 5. अब हर कॉम्बिनेशन में हमारे 4 लेटर्स आ रहे हैं लेकिन 3 उनमें से एक जैसे हैं आइज और एक दूसरा लेटर है. तो हर कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशंस कितनी होंगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. क्योंकि 3 आइज हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे. 4 फैक्टोरियल over 3 फैक्टोरियल एंड देयर आर 5 कॉम्बिनेशंस, सो इट्स 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल over 3 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 20. अब अगर इसमें देखें तो आपके कोई और केस इसमें नहीं है. आपने केस देख लिया जिसमें कोई आय नहीं होगा, आपने वो केस देख लिया जिसमें एक आय होगा, आपने वो केस देख लिया जिसमें 2 आयज होंगे, आपने वो केस देख लिया इसमें 3 आइज होंगे. 3 से ज्यादा आइज है ही नहीं. तो ये चारों केसेस आपने देख लिए. इन चारों के कॉम्बिनेशंस आपने कैलकुलेट कर लिए, इन चारों की परम्यूटेशंस आपने कैलकुलेट कर ली. अब जो फाइनल आंसर है वो बेसिकली सम है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर rigidity where we are choosing 4 letters out of all these letters is चारों केसेस के कॉम्बिनेशंस ऐड किए 30, चारों केसेस के परम्यूटेशंस ऐड किए 500. 500 परम्यूटेशंस हैं, 30 कॉम्बिनेशंस हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इस तरह से है कि ये फिर आपको अफर्म करता है इस चीज को और ये अफर्म करता है कि ब्लाइंडली फॉर्मूलाज नहीं लगाने होते. आप इसको देखें कि सिनेरियो क्या है, उसमें से एक स्ट्रेटेजी चूज करें. हमने स्ट्रेटेजी चूज की कि हम इसको केस बाय केस देखेंगे. स्ट्रेटेजी चूज करें, फिर ईच केस में हमने उसको कहा कि कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें हमने उनको सॉल्व किया और फाइनली हमने फिर सबको ऐड कर दिया. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप सिचुएशंस एनकाउंटर करेंगे जहां पे आपको काउंटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होंगी तो वहां ब्लाइंडली फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे. आप सिनेरियो को समझेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर उस स्ट्रेटेजी के तहत आप फॉर्मूलेस इस्तेमाल करके एक कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है हमारे पास. इसमें है कि देयर इज अ बिल्डर हु इज प्लानिंग टू बिल्ड 12 हाउसेस along one side of the road. So एक रोड की एक ही साइड पे 12 घर बना रहा है. He will build 2 houses in style A, 2 houses in style B, 3 houses in style C, 4 houses in style D and 1 house in style E. So we need to find the total number of possible arrangements of these 12 houses. Again it helps अगर आप चीज़ों को summarize करके लिख लें. तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि कैसे इसको करना है. तो आपको टाइप ए या स्टाइल ए की कितनी बनानी है?
اسٹائل اے کے اس کے پاس ہاؤسز ہیں 2 ہاؤسز. اسٹائل بی کے کتنے ہیں 2 ہاؤسز. اسٹائل سی کے کتنے ہیں 3 ہاؤسز. اسٹائل ڈی کے کتنے ہیں 4 ہاؤسز. اینڈ اسٹائل ای کے اس کے پاس ایک گھر ہے. تو 4 5 اینڈ 5 10 اینڈ 2 12. ٹوٹل گھر اس نے اتنے بنانے ہیں ایک ہی سائڈ پہ, لیکن اس فارم میں بنانے. ان کی پاسبل ارینجمنٹس کیا ہوں گی؟ یہ اب آپ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں. پاسبل ارینجمنٹس ہوں گی ٹوٹل ہاؤسز ہیں 12, تو ان کی پاسبل ارینجمنٹس ہیں 12 فیکٹوریل. لیکن چونکہ 2 اے کے ٹائپ کے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ڈیوائڈ کریں گے 2 فیکٹوریل سے. 2 بی کے ریپیٹ ہو رہے ہیں 2 فیکٹوریل. 3 سی کے ریپیٹ ہو رہے ہیں 3 فیکٹوریل. 4 ڈی کے ریپیٹ ہو رہے ہیں 4 فیکٹوریل. اینڈ ایک ای کا ہے. تو اتنی ارینجمنٹس آپ کی بنیں گی of these 12 houses on one side of the road if he wants these style of houses in these many numbers. تو یہ کیا آنسر آئے گا؟ یہ آپ کا آنسر آ رہا ہے 831,600 possible arrangements اس کی بنیں گی. اگین اگر آپ لکھ لیتے ہیں چیزیں تو بڑی آسان ہو جاتی ہیں آپ کے لیے, اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ رائٹ تھنگس ڈاؤن. اب اسی ایگزامپل کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں جو نیکسٹ سینیریو اس نے ہم کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس نے ان ہاؤسز کو بنانا ہے ان 2 گروپس. ایک گروپ میں 6 بنانے ہیں اور دوسرے گروپ میں 6 ہیں ابھی بھی روڈ کے ایک ہی سائڈ پہ, لیکن 6 اس طرف ہے 6 اس طرف ہے. اور اس نے کہا کہ جو فرسٹ گروپ ہے جس میں 6 ہاؤسز ہیں اس میں اس نے بنانے آف اسٹائل اے اینڈ اسٹائل ڈی کے, اور جو سیکنڈ گروپ آف ہاؤس ہے اس میں اسٹائل بی سی اور ای کے اس نے ڈالنے ہیں. تو اب پھر سے اگر آپ اس کو ریکال کرنا چاہیں تو رکھیں اے کے آپ کے 2 ہیں بی کے 2 ہیں, تو اس نے فرسٹ گروپ میں اس نے ڈالنے ہیں اسٹائل اے اور اسٹائل ڈی کے ہاؤسز. 6 یہ ہو گئے. سیکنڈ گروپ میں اس نے ڈالنے ہیں بی سی اور ای کے 5 اور 1 6 یہ. ان کے کتنے, انہوں نے کہا کہ کتنے سولوشنز بنیں گے, کتنے ارینجمنٹس بنیں گی. تو دیکھتے ہیں اس کو. تو فرسٹ گروپ کتنی ارینجمنٹس ہے 6 فیکٹوریل ارینجمنٹس ہوں گی پہلے گروپ میں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں اے کے, تو 2 فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کریں گے, اور 4 ریپیٹ ہو رہے ہیں ڈی کے, تو 4 فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کریں گے. یہ کتنا بن گیا 6 فیکٹوریل اوور 4 فیکٹوریل. تو 4 فیکٹوریل جو 6 فیکٹوریل میں سے نکلے گا وہ کینسل ہو جائے گا. 6 times 5 over 2 factorial is 2. 6 times 5 is 30 over 2, 15. There are 15 houses or 15 arrangements in the first group. Second group میں وہ ڈال رہا ہے B, اس میں بھی 6 فیکٹوریل ہے, لیکن اس میں B کے ڈال رہا ہے B کے 2 ہاؤسز ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, C کے 3 ہاؤسز ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. So that will be 6 times 5 times 4, اور اوپر کا جو 3 فیکٹوریل ہے وہ 3 فیکٹوریل کو کینسل کر دے گا, divided by 2 of the 2 factorial. So 2 times 2 is 4, 6 times 5 is 30, 30 times 2 is 60, that is 60. تو possible arrangements کتنی آ جائیں گی؟ کوئی بھی arrangement پہلے گروپ کی can go with any arrangement of the second group. تو total arrangements آ گئیں. ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 15 times 60, that is 900. تو ٹوٹل ارینجمنٹ جو سیکنڈ سینیریو اس نے ہمیں دیا تھا اس میں 900 آ جائیں گی. تو آپ نے دیکھا تھوڑی سی سچویشن چینج ہوئی تو آنسر بھی ڈفرنٹ ہو جائے گا. اب فائنل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے وہی سینیریو ریپیٹ ہو رہا ہے, اس میں there are 4 of the 12 houses will be selected for a survey. تو اب 4 اس میں سے سلیکٹ کرنے, exactly one house must be in style B and exactly one house in style C. ٹھیک ہے. We need to find the number of ways in which these 4 houses can be selected. اب یہ permutation نہیں, کیونکہ اس میں آرڈر نہیں دیکھ رہے ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ کتنے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے 4 ہاؤس سلیکٹ کرنے 12 میں سے,
ہمیں ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی 1 بی میں سے ہو. تو آؤٹ آف بی کے کتنے ہیں؟ 2 ہاؤسز. 2 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ 2. پھر سے دیکھ لیجئے, بی کے آپ سلیکٹ کریں گے 2C1. سی کے ایک ایگزیکٹلی سی کا ہونا چاہیے. سی کے کتنے ہیں؟ 3 ہاؤسز ہیں, ان میں سے ہم سلیکٹ کریں گے ایک کو, 3C1. ٹوٹل ہمیں کرنے ہیں 4. 2 تو ہم نے سلیکٹ کر لیے بی اور سی کے, باقی کتنے بچ گئے؟ ٹوٹل ہاؤس سے 12. 12 میں سے 5 نکل گئے, باقی بچ گئے 7. باقی ہاؤسز میں سے ہم نے 2 کو سلیکٹ کرنا ہے. اور چونکہ کوئی بھی ہاؤس بی کا کسی بھی ہاؤس سی کے ساتھ جا سکتا ہے, اور یہ کمبینیشن کسی بھی ان 2 ہاؤسز کے ساتھ جا سکتا ہے, اس لیے ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ بن جائے گا 2 ٹائمس 3 ٹائمس 7 فیکٹوریل. 7C2 is equal to 21. آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. 7C2 will be 21. So 6 times 21 is 126. So there will be 126 ways to select these 4 houses from 12 for a survey. تو آپ نے ان ایگزامپلس میں دیکھا کہ ڈفرنٹ سینیریوز تھے, ایک ہی سچویشن تھی لیکن اس میں ڈفرنٹ سینیریوز تھے. ہمیں کہیں پہ پرمیوٹیشن نکالنی تھی, کہیں پہ کچھ ریسٹرکٹیڈ پرمیوٹیشن نکالنی تھی, کہیں پہ کمبینیشن نکالنی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو پریکٹس کریں گے. یہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک پرمیوٹیشن اینڈ کمبینیشنز پر. تھینک یو ویری مچ.